مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. وعلى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء کی بنیاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے بعد گزشتہ ہماری اس محفل میں درس میں جس موضوع پہ بات ہوئی وہ توحید کا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ رسالت پر بات کریں گے، نبوت اور رسالت پر۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابن عساکر کی تاریخ مدینہ اور خصائص کبریٰ جناب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث سے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو جب آخری وقت قریب آیا تو بلا کے خطاب فرمایا اپنے بیٹوں کو۔ آدم علیہ السلام کے یہ خطاب کے چند جملے جو ہیں وہ آپ کے لیے قابل توجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بنیا فَكُلَّمَا ذَكَرْتُ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنبِهِ اسْمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹو، جب بھی تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے تم نے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک اور ذات کا ذکر بھی کرنا ہے جس ذات کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر بیٹوں نے سوال کیا کہ بابا یہ نام ہمارے لیے اجنبی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبٌ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ۔ میرے بیٹو یہ وہ نام ہے جو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام آسمانوں پر توفیق عطا فرمائی اور میں نے سارے آسمانوں کا مشاہدہ کیا۔ فرماتے ہیں فَلَمْ أَرَى فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ۔ مجھے آسمان پر کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں لفظ محمد نہ لکھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِيَ الْجَنَّةَ، پھر میرے رب نے مجھے جنت کے اندر سکونت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ۔ مجھے جنت کے اندر نہ تو کوئی ایسا محل نظر آیا نہ کوئی کمرہ نظر آیا جس کی پیشانی پر لفظ محمد نہ لکھا ہوا۔ یہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جو ہے بتا رہے ہیں، توجیہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نَحُورِ الْعِينِ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ محمد جو ہے میں نے یہ لفظ حوروں کے گلوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے یہ لفظ حوروں کے گلے پر لکھا دیکھا ہے وَعَلَى وَرْقِ قَصَبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ، اور میں نے جنت کے اندر بانس کے درخت دیکھے اور درختوں کے تنوں پر میں نے لفظ محمد لکھا دیکھا ہے۔ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى، میں نے طوبہ کے پتوں پر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے۔ وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور میں نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر، اس بیری کے درخت کے پتوں پر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے۔ وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ، اور میں نے جو جنت کے نگہبان اور دربان فرشتے ہیں میں نے ان کی آنکھوں پر بھی لفظ محمد لکھا دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان ان کی پیشانی پر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے۔ فَاكْثِرْهُ ذِكْرَهُ، اے میرے بیٹو اس نام کا کثرت سے ذکر کرنا۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا، میں جب تک جنت میں رہا، آسمانوں پر رہا، میں نے فرشتوں کا یہی معمول دیکھا کہ وہ بڑی کثرت سے اس نام کا ذکر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اس کی تائید حاصل کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے
فرمایا کہ میرے فرشتے جو ہیں وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مدت کا جو ہے ذکر نہیں فرمایا۔ ہماری ایک چین چل رہی تھی، سب سے پہلے ہم نے توحید پہ بات کی، توحید کے بعد نبوت پہ بات کی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کا عام انسانوں کی نسبت جسمانی اور روحانی قوتوں میں ممتاز ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کا عام انسانوں کی نسبت روحانی اور جسمانی قوتوں میں ممتاز ہونا ضروری ہے۔ بڑا چھوٹا سا ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ وہ ممتاز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی قوت مدرکہ کے اعتبار سے، قوت محرکہ کے اعتبار سے اور قوت جسمانیہ کے اعتبار سے عام انسانوں سے بہت بلند مقام پر ہوتے ہیں۔ قوت مدرکہ سے مراد ہے ادراک، شعور، وزڈم، اس اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے کہ قوت، آپ اپنے سینسز کو چیک کر لیجئے، سینسز، یہ قوت لامہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے، جتنی آپ کے سینسز ہیں، ان تمام ظاہری حواس میں وہ عام انسانوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت باصرہ ایسی عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء عالم اسفل سے لے کے عالم بالا تک، مشارق و مغارب کو ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب یہاں تشریف فرما ہے آپ لوگ، مجھے نہیں پتہ اس کمرے کے اندر کیا ہے، لیکن انبیاء کی اللہ نے اس صفات عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان اور زمینوں کے سارے مشاہدات کروا دیے۔ تو گویا انبیاء کی قوت باصرہ عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اور رسالت امام علیہ السلام کی اگر میں بات کروں تو آپ نے فرمایا، امام مسلم کی حدیث کا نمبر 7258، آپ نے فرمایا ان اللہ ذلی الارض فرائض مشارقہ و مغاربہ، اللہ نے پوری زمین کو لپیٹ کے میرے سامنے رکھ دیا اور میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لی اور مغرب بھی دیکھ لی۔ یہ انبیاء کی قوت باصرہ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا انی واللہ لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، خدا کی قسم، یہ امام مسلم کی حدیث کا نمبر 457، فرمایا خدا کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کمال جو ہے بصارت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، نبی کی بصارت کا یہ کمال ہے۔ فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا امام بخاری کے حدیث 418 نمبر، ابی ہریرہ راوی میں قال هل ترون، کیا قبلتی ہاں ہونا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، میری نگاہیں بھی اس طرف ہیں؟ فرمایا واللہ ما یخفی علی خشوعکم و خضوعکم، خدا کی قسم تمہارے نہ رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ خشوع پوشیدہ ہے، نہ خضوع پوشیدہ ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، جس طرح تمہارا ظاہر میری آنکھوں کے سامنے ہے تمہارا باطن بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ نبی کی قوت باصرہ کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کی ذات کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ عام انسانوں کی نسبت اپنی ساری قوتوں میں دوسرے انسانوں سے ممتاز اور ممیز ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ کمال دیا، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ تو رب کی طاقت ہے۔ اللہ نے اگر ہماری آنکھوں کی اتنی قوت عطا کی کہ ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں تو مالک یہ قوت بھی عطا کر سکتا ہے کہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے یہ قوت اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور قوت سامعہ کی بات کرتا ہوں، سماع کی، ہیئرنگ پاور کی بات کرتا ہوں، تو نبی کی قوت سامعہ کا کمال یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کے عرش کی بھی باتیں سنتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، اے جابر کیا میں تمہیں بتا دوں کہ جب تمہارے والد کی روح میرے رب کی بارگاہ میں پہنچی تو میرے رب نے پہلا کلام ان سے کیا کیا؟ کلام تو عرش پر ہو رہا تھا اور خبر میرے نبی زمین پر دے رہے تھے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اس کلام کی بھی خبر دے دیتا ہوں کہ میرے رب نے تیرے والد سے کیا کلام کیا۔ تو نبی کی قوت جو ہے، قوت سامع ایسی قوت ہے کہ وہ عرش پر بیٹھ، فرش پر بیٹھ کے عرش کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگلی میں مثال لوں گا، قرآن کریم کی آیت ہے یہ نمل کی۔ اللہ فرماتے ہیں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ پیش نظر آیا، آپ نے پڑھا، اس کو مطالعہ کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کا خطاب سن لیا اور فرما دیا کہ میری چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، اور کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور مجھے خدشہ ہے یہ ہے کہ کہیں یہ لشکر تمہیں روت نہ ڈالے۔ تو پیغمبر کی قوت سماعت ایسی قوت سماعت ہوتی ہے کہ وہ میلوں دور چیونٹی کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ کمال اور وصف اللہ نے
پیغمبر کی قوت سماعت کے اندر رکھا ہے، قوت لمسہ چھونے کی قوت ہے، اور آگ بھی اگر جو کہ جس کا وصف چلا دینا ہے، اگر یہ چھو جائے نبی کے بدن سے تو اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر کو ختم کروا دیتا ہے، وہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ بولنا یا النار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اور قوت ذائقہ کی بات کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں جی۔ آپ جب کسی چیز کو ذائقہ چکھتے ہیں، ٹیسٹ بڈس آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ آپ کو ٹھنڈا بتا دیں گے، گرم بتا دیں گے، اس کی کڑواہٹ بتا دیں گے، یا اس کا شیریں ہونا، اس کی مٹھاس بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہ بھی اگر آپ کی سینسز بحال ہے، قوت ذائقہ آپ کی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں بتاتے۔ رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ کے سامنے جب گوشت لائے گی، امام بخاری کی حدیث فتح خیبر کے موقع پر تو آپ نے گوشت کو دیکھا اور چکھا، فرمایا اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس بکری، امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، حدیث کا نمبر 3169 ہے۔ آپ نے فرمایا حل جعلتم فی ھذہ الشاۃ السم، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا؟ کہتے نام، یہودی کہتے ہاں ملایا ہم نے۔ فرمایا ما حملکم علی ذلک، یہ کیا حرکت کی ہے، یہ کیا حرکت ہے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تم نے میرے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ جواب دیتے قالوا، وہ یہودی کہتے ہیں اردنا، ہم نے یہ ارادہ کیا، ان کنتا کاذبا نستریح، اگر آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، وان کنتا نبیا لم یضرک، اور اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ ہمارا ایمان تھا، یہودیوں کا بھی ایمان تھا، امام بخاری یہودیوں کا بھی ایمان تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ رسالت امام علیہ صاحب تشریف لے گئے، احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ تشریف لے گئے اور آپ کے سامنے بکری کا گوشت رکھا گیا، تو آپ نے نوالا منہ میں لیا، اپنے دہن مبارک میں رکھا اور فرمایا کہ یہ جس بکری کا گوشت ہے یہ اس کی مالک کی مرضی کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ آپ نے اس خاتون کو بلایا، فرمایا یہ بکری کا گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے پڑوسن سے بکری میں نے لے رکھی تھی، دودھ کے لیے دھار لے رکھی تھی، لیکن جب مجھے آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو میں نے جلدی میں اس کو ذبح کر دیا، اور حالانکہ میرے پاس بطور امانت تھی، اور میں نے آپ کی ضیافت کے لیے اس کو جو ہے وہ تیار کر دیا۔ میں اور آپ یہاں سے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری زبان آپ کی زبان صرف شیریں اور تلخ میں امتیاز کرتی ہے، ٹھنڈے اور گرم میں امتیاز کرتی ہے۔ نبی کی قوت ذائقہ اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے جو حلال و حرام میں بھی امتیاز کر لیتی ہے۔ یہ فرق ہے، ہماری زبانیں حلال و حرام پہ امتیاز نہیں کرتی، لیکن اللہ نے جو نبی کو قوت ذائقہ عطا فرمائی ہے وہ حلال و حرام کے اندر بھی امتیاز کر لیتے ہیں۔ اگلی بات کو لے کے چلتا ہوں، حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام، کتاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام، امام بخاری کی حدیث کا نمبر 6852۔ رسالت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور کچھ فرشتے میرے پاس حاضر ہوئے۔ فرشتے حاضر ہونے کے بعد آپس میں دونوں طرف بیٹھ گئے۔ میں 15 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں گا جی، انشاءاللہ اس کے بعد پروگرام کا اگلا جو ہے وہ شروع ہوگا حصہ۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے استراحت فرما رہے تھے، فرشتے دونوں جانب آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپس میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں وَهُوَ نَائِمٌ، کہ رسالت امام علیہ السلام سو رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں فقال بعضهم إِنَّهُ نَائِمٌ وقال بعضهم إِنَّ الْعَيْنَ يَقْظَةٌ وَقَلْبِ يَقْظَةٌ، فرمایا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ فرشتوں کا۔ حدیث ہے امام بخاری، فرماتے ہیں کہ ادھر والے فرشتے کہتے ہیں وَهُوَ نَائِمٌ، یہ تو سو رہی ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں سو نہیں رہے، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ آپس میں کلام کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فقالوا فدار الجنہ، سب سے بہتر گھر جنت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ودائی محمد، اور اس جنت کی دعوت دینے والی ذات یہ ہے، اس جنت کی دعوت دینے والی ذات یہ ہے۔ فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے ان کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ فمن عصى محمد فقد عصى اللہ،
اور فرمایا جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. حدیث کا بالکل آخری جز، آخری حصہ فرماتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں وہ محمد الفرق بین الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک معیار اور کسوٹی بنا دیا ہے. قیامت کے دن جو بھی ان ہر بندے کو ان کی ذات پہ پرکھا جائے گا، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہی جنت میں جائے گا، جو معیار پہ پورا نہ اتر سکا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں کلام کا دوسرا حصہ لے رہا ہوں اپنی گفتگو کا، اور 15 منٹ آپ سے میں گفتگو کروں گا خصائص مصطفیٰ کے حوالے سے. شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان مصطفیٰ. کلام لیتے ہیں جی نبی کریم علیہ السلام کا کی شان اپنی زبان سے، حدیث خصائص کبریٰ سے، اور احمد بن حنبل کی روایت اور راوی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا میری بات آپ نے سمجھی کہ یہ جو احادیث آ رہی شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بزبان خدا. اللہ کی زبان نہیں ہوتی نہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. میرے گفتگو کا جو حصہ ہے وہ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ ہے. آپ نے فرمایا قول اوتیتو ما لم یؤت احد من الانبیاء قبلی، فرمایا اللہ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا. اللہ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا. اور عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان آتانی جبریل، میرے پاس جبریل حاضر خدمت ہوئے، فقال اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اپنے گھر سے باہر تشریف، اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئیے، فحدث بنعمت اللہ التي انعم بها علی، اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر سے باہر آ کے مسجد میں تشریف لے آئیے، باہر صحابہ موجود ہیں، اور ان صحابہ کو وہ نعمتیں بتائیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. حکم کیا ہے؟ اپنے گھر سے اجرے سے باہر تشریف لے آئیے. باہر آ کے کام کیا کرنا ہے؟ ان نعمتوں کا. اقبال صاحب اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، آئیے ان کا اظہار کیجیے، آئیے ان کا. باہر صحابہ موجود ہیں، گویا یہ حکم الہی کا اتباع ہے کہ لوگوں کو گھروں سے بلا کے بٹھا کے پھر اپنے نبی کے خصائص کو بیان کروانا. یہ سنت رب ہے. حکم کس کا تھا؟ آج ہمارے پروفیسر صاحب نے آپ کو کثیر تعداد میں جمع فرمایا اور مجھے حکم فرمایا کہ علامہ صاحب آئیے اور قرآن و حدیث کی عقدیں کھول کے میرے مہمانوں کو، میرے معزز اور قابل تعظیم مہمانوں کو اللہ کے رسول کے خصائص سنائیے. اللہ نے فرمایا حبیب آپ باہر تشریف لائیے اور لا کے خود سنائیے کہ ہم نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ فبشرنی بعشر لم یؤت نبی مثلی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو یہ 10 چیزیں مجھے دی ہیں کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. میں اب تیزی کے ساتھ بات کو لے کے چلتا ہوں. یا فرمایا اوتیت الصلاۃ فی الصفوف، اللہ نے سب سے پہلے میری امت کو جو میرے صدقے نعمت عطا فرمائی وہ ہے نماز کے اندر صف بندی. نماز کے اندر کما تصف الملائکہ، اور یہ صف بندی شعار ہے فرشتوں کا. اس سے پہلے کسی امت کو صف بندی کی نعمت عطا نہیں کی گئی. اللہ نے یہ نعمت میری امت کو عطا فرمائی ہے. وہ اوتیت السلام واتیت اہل الجنہ، اللہ نے میری امت کو سلام کی نعمت عطا فرمائی جو اہل جنت کا سلام ہے، جس کا سلام ہے اہل جنت کا سلام ہے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جعلت امتی خیر الامم، اور میری امت کو سب سے بہترین امت بنا دیا. اوتیت الشفاء، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار عطا فرمایا، مجھے جوامع القلم بنایا. اللہ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ازواج عطا فرمائی، میری مددگار تھی. میرے کچھ پیغمبر بھائیوں کی ازواج ان کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی. اور فرمایا اللہ نے مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، اللہ نے پوری زمین کی مٹی کو میری امت کے لیے پاک کر دیا. اگر انہیں پانی میسر نہیں آئے گا، جہاں بھی گرد نظر آئے گی اس سے ڈسٹ کے پارٹیکلز کہیں بھی نظر آ جائے. اب میں فقہ کی طرف چلنے لگا ہوں. پانی میسر نہیں آ رہا، مٹی بھی نہیں ہے، سارے گھر جو ہے وہ پختہ ہیں ہمارے گھر. آپ پہ کرٹنز ہیں، کرٹنز پر ہاتھ مار لیجیے، جہاں بھی آپ کو ڈسٹ پارٹیکل نظر آئے
ایون دیٹ کہ اگر آپ کرٹن گھر میں نہیں ہے، آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور لباس میں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، تو آپ اپنے لباس پر ہاتھ مار کے تیمم کر لیں گے۔ ایون دیٹ کہ اگر آپ نے لباس نہیں پہنا، صرف صدر ڈھانپا ہے، آپ کے بدن پر مزدور ہے، مٹی لگی ہے، اس مٹی پر ہاتھ مار کے پھر تیمم کر لیں گے تو بھی تیمم ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت میرے نبی کی امت کو عطا فرمائی، اور جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی۔ طلحہ، کوئی بچہ ہے طلحہ نام کا؟ ہے طلحہ نام کا بچہ؟ اب بیٹا چلے اگلی بات آئیے جی دیکھتے ہیں اب شان مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ، رسالت امام علیہ السلام فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر۔ اچھا یہ احادیث میں پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کا کنکلوژن آپ نے ڈرا کرنا ہے۔ میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، 10 منٹ بعد میں خاموش ہو جاؤں گا، کنکلوژن آپ نے ڈرا کرنا ہے۔ کرک صاحب نے دیکھ مولانا صاحب ہم نے ان حدیث سے یہ کرکس نکالا، یہ نتیجہ خاص کیا، ہوپفلی آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ انا حبیب اللہ ولا فخر، فرمائیں گے اللہ کا حبیب ہوں پر اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، ولا فخر، اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت، قیامت کے دن پرچم اللہ کی حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تحتہ آدم و دونہ، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے پرچم تلے ہوں گے۔ بلا کہہ دیجیے فخر، بلا فرمایا میں اس پر فخر نہیں کرتا، مجھے تو قرار ہی نہیں، مجھے نہیں چین جب تک میں نہ بتا دوں کہ میرا گریڈ کون سا ہے، میرا گھر کہاں ہے، میرا بزنس کیسا ہے، میرے بیٹے کتنے ہیں، امریکہ میں کون ہے، کینیڈا میں میرا بیٹا ہے، گھر میرا 4 کنال میں ہے، گاڑیاں میرے پاس 4 کھڑی ہیں، فارچونر کھڑی ہے میرے پاس، پیراڈو کھڑی ہے، جب تک میں بتاتا ہوں مولانا میں ایف پی آر میں ہوتا ہوں الحمدللہ 19 گریڈ میں۔ What do you want to say? What do you want to establish? کیا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے لوگ خود کہتے ہیں علامہ سے میں ایف بی آر میں ہوتا ہوں الحمدللہ، ایک کلیدی ہوتے پر ہوں، 19 گریڈ میں ہوں، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا۔ It is just sense of elevation and arrogance۔ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس کو اپنے اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ نہ یہ اعزاز ہے، نہ آنر ہے، نہ فخر ہے۔ آپ کا اعزاز ایک ہے، صرف واحد آپ کا آنر، آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کا اعزاز ایک ہے، وہ امت مصطفیٰ ہونا، اپنے نبی کی امت ہونا۔ یہ وہ اعزاز ہے، نہ دنیا میں کوئی چھینے گا، نہ قبر میں، نہ آخرت میں کوئی چھینے گا۔ فخر کرنا ہے تو اس بات پہ فخر کریں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں امت مصطفیٰ سے، میں مسلمان ہوں، میں قبر میں اتروں گا تو بھی مسلمان، اٹھوں گا تو بھی مسلمان، اور حشر میں بھی مسلمان۔ یہی میرا فخر ہے، یہی میرا اعزاز ہے، یہی میری ڈگنیٹی ہے، یہی میری عظمت ہے۔ نہ یہ مناصب، نہ یہ عہدے، نہ یہ اولاد، نہ یہ بزنس، نہ یہ کاروبار، نہ یہ گاڑیاں، نہ یہ بڑے بڑے مساکن، میرا کوئی فخر نہیں ہے۔ اگر فخر کرتی کوئی ذات تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی ذات فخر کرتی۔ آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا۔ فرمایا اول من یحرک اہلک الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو کھٹکھٹائے گا وہ میں ہوں گا، فیفتح اللہ لی، اور اللہ وہ دروازہ میرے لیے کھولے گا، ولا فخر، ولا فخر، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا وہ بھی میری ذات ہے، اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میری ذات ہے، ولا فخر، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اتنے بڑے بڑے اعزازات، اتنے بڑے بڑے انعامات، اتنا اکرام، فرمایا مجھے پھر بھی فخر نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اول الناس خروجا اذا بعث، اور جب لوگوں کو دوبارہ حیات دی جائے گی تو سب سے پہلے جو ہے میں قبر سے اٹھوں گا، ولا فخر، اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے زمین مجھ پر شک ہوگی اور میں اٹھوں گا، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ انا قائد اذا وفد، اور جب ساری مخلوق حشر میں اکٹھی ہو جائے گی اس پورے وفود کا، میں قائد ہوں گا، ولا فخر، مجھے پھر بھی فخر نہیں ہے۔ فرمایا انا خطیب اذا انصت، جب ساری مخلوق کے منہ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور میدان حشر میں کوئی کلام نہیں کر سکے گا، انا خطیب ہوں، تو ان کا خطیب میں ہوں گا جب میں کلام کروں گا، میرے علاوہ کوئی کلام نہیں کر پائے گا۔ اور آپ نے فرمایا
आहा अना अक्सर الانبیاء तबन यौम क़यामती, और क़यामत के दिन सबसे ज्यादा उम्मत मेरी होगी, वला फखर, मैं इस पर भी फख्र नहीं करता। और फरमाया अना हाशरुल्लज़ी युहशरन नास अला क़दमी, अल्लाह ताला सारी पूरी मखलूक को मेरे कदमों में जमा फरमा देगा, वला फखर, इस पर भी मैं फख्र नहीं करता। फरमाया अना फरतुहुम अलल हौज़, और हौज़ कौसर में मैं इनका पेश रो हूँगा, मैं इस पर भी फख्र नहीं करता। और रोज़े क़यामत सबसे पहला सजदा मैं करूँगा, कोई और सजदा नहीं कर सकेगा अल्लाह की बारगाह में। आपने फरमाया अव्वल मन युज़न लहु बिस्सजूदी यौमल क़यामती, क़यामत के दिन सबसे पहला सजदा मैं करूँगा, इसके बाद मेरी शफ़ाअत का दरवाज़ा खुल जाएगा, वला फ़ख़र, इस पर भी मैं फ़ख्र नहीं करता। और आपने फरमाया हाँ अना औला बिकुल्ली मोमिन में नफ्से ही, और मैं हर मोमिन की नफ्स से भी ज्यादा करीब हूँ, पर मैंने इस पर भी कभी फख्र नहीं किया, इस पर भी मैंने कभी फख्र नहीं किया। ये हदीस लेते हैं, आपके सामने रखते हैं और बात को समेटने की तरफ चलते हैं। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे और आपके सामने एक आराबी और बद्दू था। सहाबा की बात का ये मामूल था कि जब कोई बात रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम से वजाहत या उसकी तोज़ी या तशरीह दरकार होती, तो आप खुद नहीं कलाम करते, कोशिश करते किसी बंदू को ले आते, आरामी को, देहाती को पकड़ के लाते, कहते आप सवाल करो, हमने सवाल नहीं करना, हमारी हिम्मत नहीं, इस पर बरस गुजर जाते सवाल। देहाती सादा लोग होते हैं, वो हमारे जो मैनरिज्म है, टिकेट्स हैं, उनसे इतने आशना नहीं होते, जो बात होती कर देते हैं। वो देहाती बदू आगे आगे जा रहा था। ये है जी रोज़ुर रिहाइन अला क़सस अल अंबिया से मैंने रिवायत को लिया। मैं अभी 5 मिनट के अंदर अपनी बात को समेटूंगा। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और क्या कहता था, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, इसका विद करते जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते जाते, चलते जाते। वो देहाती बद्दू जो था वो कहता था या करीम, क्या कहता था, या करीम। हजर असवद के पास गया, या करीम। रुकन यमानी के पास, या करीम। अच्छा, जब वो कहता था ना या करीम, तो पीछे आप तशरीफ ला रहे, फरमाया या करीम, आपने भी कहा। वो जब भी कहे या करीम, आपने या करीम, वो रुक गया, पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन है, कौन है, मेरा इस्तेहज़ा और मेरा मजाक। और रुक के कहता है खुदा की कसम, अगर आप इतने खूबसूरत न होते, अगर आप इतने हसीन और जमील न होते, तो मैं आपसे पूछता कि नकल कैसे उतारते हैं, इस्तेहज़ा कैसे उड़ाते हैं। मैं अल्लाह के रसूल से आपकी शिकायत करूंगा। मुझे देहाती समझ के मेरा मजाक उड़ाते हैं। अपना तवाफ करें, जो पढ़ना पड़े, मेरे जो मैं कहता हूँ वो क्यों कहते हैं, ये क्या बात है। आप मुस्कुराए, फरमाया अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई, कहते नहीं मुलाकात नहीं हुई। फरमाया ईमान कैसे लाए, कहते बिन देखे लाए। पैगाम में सदाकत थी, तो मैं अल्लाह को मैंने वाहदा शरीक माना और इसके नबी को मैंने नबी माना। आपने इसको गले लगा लिया, फरमाया मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, रोज़े क़यामत में तेरी शफाअत करूँगा, रोज़े क़यामत में तेरी शफाअत करूँगा। वो ज़ारो को रोता रहा और आपके गले लग गया। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि हमने इसको बख्श दिया, लेकिन एक बात है, हम रोज़े क़यामत इसका हिसाब जरूर लेंगे, हम इसका हिसाब। आपने फरमाया यार अभी अल्लाह का पैगाम आ गया कि रोज़े क़यामत तेरा हिसाब होगा। तो कहते हैं अल्लाह मेरा हिसाब लेगा, तो मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा, मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा। तुम अल्लाह का क्या हिसाब लोगे, कहता है कि वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा, तो मैं उसकी बख्शिश का हिसाब लूंगा। मैं पूछूंगा मालिक, ये फैसला करते हैं कि मेरे गुनाह ज्यादा है, तेरी बख्शिश बड़ी है, फैसला फरमा दे। और कहते हैं कि मैं अपने रब की बारगाह में पूछूंगा मालिक, वो मेरी नाफरमानियों का हिसाब लेगा, तो मैं उसके दरगुजर का हिसाब लूंगा। तो मालिक ये फैसला फरमा दे कि तेरा दरगुजर बड़ा है, ये मेरी नाफरमानियां बड़ी है। वो मेरे बुखल का हिसाब लेगा, तो मैं उसके कर्म का हिसाब लूंगा कि मालिक मेरा बहुत ज्यादा ही, तेरा कर्म बड़ा है। रिसालत इमाम ने जब सुना तो ज़ारों बगार रो रहे थे, आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। इतनी देर में जिब्रील भी हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि इस बंदू से कह दो कि ना तुम मेरा हिसाब लो, ना मैं तेरा हिसाब लेता हूँ, ना तुम मेरा हिसाब लो, ना मैं तुम्हारा हिसाब लेता हूँ। हाँ इतना जरूर है कि हम तुम्हें जन्नत अता कर देते हैं,
اور تم ہمارے ساتھ احسان یہ کرتے ہیں کہ جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت کی تو عطا فرما دیں۔ جنت میں اپنے محبت کے اپنے دائی ہوتے ہیں، محبت کے اپنے پیرائے ہوتے ہیں۔ یہ محبت کو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنائی جا سکتی، نہ کسی شکنجے میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ محبت از خود اپنے اظہار کا ذریعہ اور راہ متعین کر لیتی ہے۔ محبت پر کوئی پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے۔ کیسے محبت کی جاتی ہے؟ آخری بات تھی رسالت امام نے سنفایا قاضی ایاز مالکی نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا انا آمینۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے باعث سکون ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے باعث راحت، باعث سکون، اپنی امت کے لیے باعث راحت اور باعث سکون ہوں۔ اچھا یہ تو طے شدہ بات ہے، ہر آدمی کا ایک ڈیگرام ہوتا ہے، ایک اورا ہوتا ہے، ایک حالہ ہوتا ہے، اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے موجود ہوں، پروفیسر صاحب ہیں، اقبال صاحب ہیں، قاری جعفر صاحب ہیں، سارے احباب ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے معزز اور محترم ہے۔ آپ سب کا ایک اورا اور ایک حالہ اور ایک آپ کا ڈیگرام ہے، آپ سے اس کو عبور کر کے بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ مجھے کہیں گے مولانا پگڑی لا کے مجھے دکھوا دیں، کہیں گے آپ مجھے مولانا یہ پگڑی اتارے میں نے پہننی ہے، نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں اگینسٹ ڈیگرام ہے، یہ خلاف ہے۔ ایک عالم دین کے سر سے پگڑی اتار کے خود پہن لینا، آپ کی طرز تکلم میں، آپ کے میرے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اتار چڑھاؤ میں اصول آتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں حدیث، اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کے اپنے ڈیگرام اور اپنے حالہ ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیگرام کیا ہو، جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت کے حاضر نہیں ہو سکتے۔ میں کبھی مجھے موقع ملا تو میں وہ آپ کے آخری وقت جو آپ کا وصال تھا اس وقت اجازت طلب کی کہ اس کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں 1.5 کے اندر۔ آپ نے فرمایا انا آمنۃ لاصحابی، کہ میں اپنے صحابہ کے لیے باعث سکون اور راحت ہوں۔ تو خزیمہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے خواب دیکھا، میرے چچا نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ میں نے رسالت امام علیہ السلام کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ کیا خواب دیکھا میں نے؟ رسول کریم علیہ السلام کی پیشانی پر میں نے سجدہ کیا۔ اچھا اب وہ ایک دن دو دن گزرے پر دل میں خلش اور بڑا عجیب سی طبیعت اضطراب اور بے قراری بے چینی تھی کہ اب اس خواب، یہ خواب کا مطلب کیا ہے؟ پریشان تھے خواب۔ بالآخر کہتے ہیں کہ مجھے حوصلہ دیا صاحب نے، جا کے عرض تو کرو کہ خواب میں نے دیکھا کیا ہے۔ خیر حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، اخبر ہوں، میں نے اپنے خواب کی خبر دیا، رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا اور سجدہ بھی کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فاستجع لہ، آپ جہاں تشریف فرما تھے وہیں سیدھے ہو کے لیٹ گئے۔ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، وہیں آپ سیدھے ہو کے لیٹ گئے۔ فرمایا فقال صدق رؤیا کا، آج اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر لو۔ اللہ کے رسول اس طرح فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فسجد علی جبہتہ، میں آگے بڑھا، میں نے آپ کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھی، بوسہ دیا، اور پھر میرے دل سے وہ اضطراب اور خلش جاتی رہی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت تو یہی ہے کہ دل میں خلش اور اضطراب ہو اور بارگاہ مصطفیٰ پہ عرض کی جائے اور پھر اللہ کے حبیب اس خلش اور اضطراب کو دور فرما دیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ اگلے ہمارے درس کے اندر کلام ہوگا نبوت پر۔ میں نے کلام کیا بڑا مختصر، اب ہمارا اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور صحابہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے اگلے درس کے اندر، یا جو حکم آئے گا میرے مجلس کی طرف سے انشاءاللہ کلام کریں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اجر کثیر عطا فرمائے۔ آج بڑا مبارک دن ہے اور بڑی ہی مبارک روایت اور بڑی مبارک رسم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ دعا فرمائے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی بات پڑھ لیجیے۔ یہ دعا کر لی، ختم ولادت دیتے الحمدللہ۔ یہ تحدیث نعمت کے لیے مما بے نعمت ربی کا فحدث، اور جب اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرمائے تو اس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا چرچا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ آج ہم نے اس مبارک دن کے موقع پر
بہت سارا جو ہے ثواب سمیٹا۔ 1.25 کروڑ درود پاک کا تحفہ اس طرف سے آیا جناب، اور قرآن کریم ہے 49,40,000، درود پاک 12 ارب 4 کروڑ، کلمہ طیبہ 4 کروڑ 30 لاکھ مرتبہ، سورہ یاسین 2 کروڑ 10 لاکھ مرتبہ، سورہ ملک 3 لاکھ مرتبہ، سورہ مزمل 1 کروڑ 40 لاکھ مرتبہ، سورہ اخلاص 2 کروڑ 10 لاکھ مرتبہ، اور آیت الکرسی جو ہے وہ 6,26,800 مرتبہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، آج ہم نے تیرے حبیب کی ولادت کی نسبت سے موزوں ترین وقت جو ہے یا اللہ، اس وقت کے اندر جمع ہو کے میں اور میرے بھائیوں نے اور پروفیسر صاحب نے تمام کیا یا اللہ، ہماری صحیح بلیغ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا یا اللہ۔ ہماری یہ حاضری رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں یا اللہ ویلڈ فرما دینا یا اللہ، اس حاضری کو لگوا دینا یا اللہ، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا۔ مولا کریم، ہمارے جتنے مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ، ان سب کی بخشش فرما دینا یا اللہ۔ بطور خاص پروفیسر صاحب کے بھائی اجمل صاحب، ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا اللہ، ان کی قبور کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما دینا۔ دیگر احباب جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے یا اللہ، ان کے اہل خانہ سے جو لوگ رخصت ہوئے یا اللہ، سب کی بخشش فرما دینا۔ مولا کریم اپنے